السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آج ہم 2 آیتوں کا ترجمہ کریں گے اور 2 ہی آیتوں کی تفسیر کریں گے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ ذات، وہ خدا وہ ہے جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ وہ دن کیسا دن ہے جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی اچھے اعمال کیے اس کا بدلہ اچھا دے دیا جائے گا، اگر کسی نے کوئی برے اعمال کیے اس کا بدلہ جو ہے وہ اسے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ حضرات، یہ بات ذہن میں رکھیں، سب بادشاہ یہ دنیا کے اعتبار سے ہیں، آخرت میں بادشاہت اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، صرف وہی سفارش کر سکے گا جس طرح کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو ہم اجازت دے دیں گے، ورنہ ہماری اجازت کے سوا وہاں پر کوئی ہل بھی نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس دن جو ہے وہ فرمائے گی کہ بتاؤ آج جو ہے وہ بادشاہت کس کی ہے؟ آج بادشاہت اس واحد القہار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے لوگو، یہ دنیا کے نظام، یہ دنیا کے کاروبار، یہ دنیا کے جتنے بھی تم جو ہے وہ دنیا کی ریل پیل دیکھتے ہو، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ تیرے رب کی ذات ہے جو باقی تھی اور باقی ہے۔ اس دن کی تیاری مجھے اور آپ کو جو ہے وہ کرنی چاہیے، جس دن کی لمبائی اور جس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ جو دن ہوگا یہ 50,000 سال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن بنایا، اور اس دن کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جو ہے وہ جہنم کو لا کر جو ہے وہ پاس کھڑا کر دیا جائے گا، انسانوں کا حساب جو ہے وہ کیا جائے گا کہ یہ کس کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان یہ بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم خالصتاً تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرات، عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، استعانت اور مدد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگی جا سکتی ہے۔ عبادت انسان کی قلبی ہو، انسان کی لسانی ہو، انسان کی بدنی ہو، انسان کی جو ہے وہ مالی ہو، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ خاص ہے۔ ہمیں جب یہ آیت نماز کے اندر پڑھنی چاہیے تو ایک خاص کیفیت جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ طاری ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کر رہے ہیں، کیا ہم اس وعدے پر پورے بھی اتر سکیں گے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں گے، اللہ جو ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم اس پر جو ہے وہ پورے اتر سکیں۔ انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد بھی باہر جا کر کسی کے سامنے جھک جائے تو اس نے ایاک نعبد کا معنی کیا سمجھا؟ باہر جا کر وہ کسی اور کو الہ سمجھنا شروع کر دے تو اس نے ایاک نعبد کا معنی کیا سمجھا؟ اگر انسان نے ایاک نعبد کا معنی سمجھا ہوتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کا معنی جو ہے وہ سمجھا ہوتا تو انسان کبھی جو ہے وہ کسی کے سامنے جا کر جو ہے وہ جھکتا نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خالصتاً تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کو عبادت قرار دیا، فرمایا دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ دعا انسان کسی اور سے مانگے گا تو یہ شرک ہو جائے گا، لہٰذا جو دعا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے وہ کرنی ہے۔ انسان عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرے، مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی، پھر ہی جو ہے وہ انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ ایک یہاں پر ایک نقطہ جو ہے جو بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ پیچھے کہیں پر بھی حرف عطف نہیں آیا،
یہاں پر جو ہے وہ ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹکڑے بیان فرمائے اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ حرف عطف جو ہے وہ لے کر آئے. اے اللہ ہم خالصتاً تیری عبادت کرتے ہیں اور خالصتاً تیری عبادت کرتے رہیں گے. اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے جو ہے وہ مانگتے رہیں گے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اقرار جو میں اور آپ جو ہے وہ ہر نماز کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں, اور ہر نماز کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, اور یہ پڑھنی جو ہے وہ لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے, وہ نماز مکمل نہیں ہے. فرمایا اس کے اندر جو ہے وہ نقص ہے, ایک دوسری روایت کے مطابق اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے. لہذا سورہ فاتحہ ہر ایک نے پڑھنی ہے اور اسے سمجھ کر جو ہے وہ پڑھا جائے. ایاک نعبد کا معنی جو ہے وہ سمجھا جائے. وہ جو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جو ہے وہ احسان کا مطلب پوچھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے عبادت کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے. اگر یہ تیرے دل میں خیال رکھنا مشکل ہو کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, تو یہ بات ذہن میں ضرور رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تجھے دیکھ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.